بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں تو اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایک پروگرام پیش کریں گے کہ اس کو آپ مہربانی کر کے شروع سے لے کر آخر تک سنا کریں اور سننے کے بعد اس پہ غور کریں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، اللہ کا ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کردار ہے جو انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے، وہ آپ کریں تو آپ کو اس سے بڑا دنیا میں موٹیویٹر آپ کو نہیں کوئی مل سکتا۔ تو اس لیے اسے سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ شکریہ جی۔ تو آج یہ پیش کرتے ہیں کہ دودھ دو دیا کرتے۔ خباب بن ارت ایک صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی غزوہ پر بھیجا۔ خباب کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتوں کو دودھ دھونا نہیں آتا تھا۔ اس بنا پر آپ ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دو دیا کرتے۔ آپ کا یہ حال ایک بار حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ میں حاضر ہوئے جہاں آپ کی ضرورت کی چیزیں رہتی تھیں۔ دیکھا تو ایک چمڑے کے تکیہ سے جس میں کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی، ٹیک لگائے ہوئے ایک کھردری چادر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک کو پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ حجرہ میں ادھر ادھر نگال اڑائی لیکن 3 سوکھے چمڑوں کے سوا کوئی دوسرا گھر کا سامان نظر نہ آیا۔ اس طرح ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے۔ اس منظر سے حضرت عمر سخت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ روؤں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے ہیں اور آپ کے گھر کا سارا سامان میرے سامنے ہے۔ ادھر کیسر و کثرہ میں جو باغ و بہار اور عیش و آرام کے مزے لوٹ رہے ہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ ارشاد ہوا، اے ابن خطاب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم آخرت لیں اور وہ دنیا؟ باضابطہ نگرانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ صحابہ کو سناتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے، اس کے متعلق صرف یہ حکم دے کر نہ رہ جاتے تھے کہ تم بھی ان کو یاد رکھنا یا کرنا، بلکہ اس کی باضابطہ نگرانی فرماتے تھے کہ اس حکم کی کس حد تک تعمیل کی جاتی ہے۔ مہمات شریعت اور بنیادی امور کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا یہ حال تھا کہ ایک معمولی بات یعنی ایک صحابی کو یہ بتاتے ہوئے کہ جب سونے لگو تو دعا پڑھ کر سویا کرو۔ صحابی نے آخری فقرہ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر جو تو نے اتاری ہے اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجا، میں نبی کے لفظ کو رسول کے لفظ سے بدل دیا، جو تقریباً ہر معنی الفاظ میں ہیں، لیکن آپ نے چونکہ اپنی زبان مبارک سے نبی کا لفظ فرمایا تھا، حکم ہوا کہ میں نے یہ نہیں وہی کہوں جو میں نے بتایا۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر سونے کی دعا کی حیثیت شرعی حقائق کی نہیں ہے جنہیں فرض واجب کے ذیل میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے ایک لفظ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو بعض اوقات اس کو 3 دفعہ دہراتے۔ غالباً اس میں یہ زیادہ تر دخل اسی مقصد کو تھا۔ جواب ملتا کچھ نہیں۔ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ مدینہ میں آپ نے کبھی نہیں رکھا، صرف ایک شعبان مستثنا ہے۔ اس میں قریب پورے مہینے بھر آپ روزہ
روزے سے رہتے۔ سال کے بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ نہ توڑیں گے، پھر روزہ توڑ دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ اتفاقی روزے ان کے علاوہ تھے۔ آپ کبھی گھر میں تشریف لا کر پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے تھے تو میں آج روزے سے ہوں۔ کبھی کبھی کئی دن تک ایک روزہ رکھتے، بیچ میں مطلق افطار نہیں کرتے تھے یا برائے نام کچھ کھا لیتے تھے، لیکن جب صحابہ نے اس میں آپ کی تقلید کرنی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم ایسی قوم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کے روٹی پسند فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہو نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ رقت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی شادی حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی امامہ جو بعض اوقات نماز میں حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی تھی، زینب ہی کی بیٹی تھی۔ غزوہ بدر میں ابو العاص بھی کفار مکہ کے ہمراہ شریک ہوا تھا اور قید ہو گیا۔ حضرت زینب نے انہیں رہا کرانے کے لیے اپنا ہار بطور فدیہ حضور کے پاس بھیجا۔ حضور نے ہار کو دیکھا تو اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ نے ابو العاص کو رہا کر دیا اور ہار واپس بھیج دیا، اور ابو العاص سے فرمایا یا تو اسلام لاؤ اور یا میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات مان لی۔ حضور نے زید بن حارثہ کو اس کے ساتھ کر دیا اور چند روز بعد حضرت زینب کو مدینے میں لے آیا۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری میں ہوئی تھی اور خود حضور نے اسے قبر میں اتارا تھا۔ واسطہ نہیں۔ بعض صحابہ نے رہبانیت اور دنیا سے قطع تعلق اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ سخت غضبناک ہوئے اور اس سے باز رکھا۔ ایک اور شخص نے ارادہ کیا کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابی میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور اسے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقوی کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جن کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو دھوکہ دے۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ غلہ کا ڈھیر پڑا دیکھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر سے بھیگا ہوا اور باہر سے سوکھا ہے۔ آپ نے غلہ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا بارش سے بھیگ گیا ہے۔ فرمایا تو پھر اس کا اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیں، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عرض کیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ فرمایا تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیں، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں، اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تجارت میں بہت سی قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر
بے برکتی ہو جاتی ہے۔ کیسے سو سکتا ہوں؟ بدر کے قیدیوں میں آن رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے بھی تھے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آپ کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی اور بہت پریشان سے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جب کہ چچا بزرگوار تکلیف سے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی سمجھ کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر بزرگوار کو کیسے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سے سامنے فدیہ دیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں سے کچھ زیادہ، کیونکہ عام قیدیوں سے 4000 اور عمراء سے کچھ زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس بھی رئیس تھے، اس لیے ان کو بھی 4000 درہم سے زیادہ دینا پڑا۔ ہار اتار کر بھیج دیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی فاطمہ سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت امیر عرب نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ذریعے سے ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت علی کا دیا ہوا ایک سونے کا ہار حضرت فاطمہ کے گلے میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، تم کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمد کی بیٹی گلے میں آگ کا توق ڈالے ہوئے ہے؟ حضرت فاطمہ نے اسی وقت وہ ہار اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آج یہاں ختم کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔